آج اب تک کہانی میں پتنگ کی دھاتی اور کیمیکل ڈور کی کہانی۔ بسنت یا عام دنوں میں سب سے زیادہ اموات دھاتی تار کے استعمال کے باعث ہوتی ہیں۔ یہ وہ تار ہے جو عام طور پر موٹر سائیکل کے کلچ یا ایکسیلیٹر اور فرنٹ بریک لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس تار کے ساتھ پتنگ بازی کا مقصد دوسرے کے ساتھ پیچ لڑانا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے صرف کٹی ہوئی پتنگوں کو پکڑنا یا کسی دوسرے کی اڑائی ہوئی پتنگ کو اس میں الجھا کر کھینچنا ہوتا ہے، جس کا روایتی پتنگ بازی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ سن 2000 سے پہلے پتنگ بازی یا بسنت سے ہونے والی اموات بہت ہی کم تھیں، لیکن پھر کسی شیطانی ذہن کے انسان نے اس ڈور کو صرف پتنگیں لوٹنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ساخت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ کلچ کے 16 باریک تاروں کو الگ الگ کر کے آگے پیچھے جوڑتے ہیں اور تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر تار کی گرہیں باندھتے ہیں اور پھر ایک مضبوط دھاگے کو اس کے گرد لپیٹ دیتے ہیں۔ کیمیکل لگی نائلون کی مضبوط ڈوری انسانی اموات کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ یہ نہایت مضبوط ہوتی ہے، جو کہ مچھلی پکڑنے یا چائنا سے درآمد کی جاتی ہے، جو کہ بیگ اور جوتے وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس پر کیمیکل لگایا جاتا ہے جو کہ رگڑ کھانے پر نہایت گرم ہو جاتا ہے اور ساتھ لگنے والی ڈور کو کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ ویسے بھی پتنگ بازی کے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن اس کی تباہی اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ کٹ کر کئی کلومیٹر تک پتنگ کے ساتھ لٹکتی ہوئی جاتی ہے، اور ایسے میں اگر کوئی بدقسمت موٹر سائیکل سوار اس کی زد میں آ جائے تو پھر یہ خود تو نہیں کٹتی، لیکن انسانی جسم کے جس حصے سے بھی ٹکراتی ہے اسے کاٹ ڈالتی ہے۔ بجلی کے تاروں پر گرتی ہے تو نیچے کھڑے راہگیر بھی اس کی زد میں آتے ہیں اور بجلی کے ایک جھٹکے سے ہی موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ پتنگ کے عام مانجھے پر بھی کانچ کے ٹکڑوں کو پیس کر کسی چکنے مادے سے چپکا دیا جاتا ہے۔ چھری سے تیز دھار بنانے کی غرض سے ایلومینیم کا پاؤڈر چورن کے ساتھ ذرات کی شکل میں مانجھے پر چپکایا جاتا ہے۔ پتنگ بازی پر پابندی بھی اسی وجہ سے لگائی گئی کہ بائک پر بیٹھے بچوں سمیت کئی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پتنگ بازی بھی ایک کھیل ہے، لیکن جو بھی کھیل انسانی جانوں سے کھیلنا شروع کر دے اس پر پابندی لازم ہے۔ پنجاب سمیت سندھ بھر میں پتنگ بازی اور اس کے ساز و سامان کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔